بارش کئی گھنٹوں سے مسلسل برس رہی تھی، مگر اس رات کی بارش میں ایک عجیب سی کہانی گھلی ہوئی تھی، جیسے ہر بوند اپنے ساتھ کوئی ادھورا جملہ لے کر زمین پر گر رہی ہو۔ عائشہ نے دروازہ بند کیا تو کمرے میں ایک خاموش سی حرارت پھیل گئی، وہی حرارت جو کسی اپنے کی موجودگی سے دل کے اندر جاگتی ہے۔ زین اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، بھیگا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جسے عائشہ نے پہلی بار کالج کے لان میں دیکھا تھا، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، مگر دل جیسے پہلے ہی ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ وقت نے ان کے درمیان کئی فاصلے ڈال دیے تھے، غلط فہمیاں انا اور وہ خاموشیاں جو اکثر لفظوں سے زیادہ گہری چوٹ دیتی ہیں، مگر اس لمحے سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، تم ہمیشہ ایسے ہی آ جاتے ہو جب میں خود کو سمجھا لیتی ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تم ہمیشہ یہ بھول جاتی ہو کہ دل کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی، جیسے وہ اس محبت کو بچانے کی جنگ لڑتے لڑتے تھک گیا ہو مگر ہارا نہ ہو۔ وہ دونوں صوفے کے کنارے بیٹھ گئے، درمیان میں ایک خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو فاصلے پیدا کرے، بلکہ وہ جو دلوں کو قریب لے آئے۔ زین نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، جیسے وہ یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ عائشہ کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا، ماضی کی یادیں ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگیں۔ وہ پہلی بار جب زین نے اسے چائے کے کپ کے ساتھ مسکرا کر دیکھا تھا، وہ لمحہ جب دونوں نے بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو سمجھ لیا تھا، اور وہ دن جب ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے سب کچھ توڑ دیا تھا۔ ہم نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا زین؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی تھی۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور معاف کرنے کا بھی نام ہے۔ بارش کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، مگر کمرے میں دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زین نے آہستہ سے عائشہ کے چہرے سے ایک بھیگی لٹ ہٹائی، اس لمس میں کوئی جلدی نہیں تھی، صرف ایک ٹھہرا ہوا یقین تھا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ اگر میں پھر سے چلی گئی تو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زین نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے قریب لے آیا، جہاں دھڑکنیں تیز تھیں، بے قابو مگر سچی۔ پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا، ہر بار، جب تک تم مان نہ جاؤ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ عائشہ ہلکے سے مسکرا دی، اس مسکراہٹ میں ایک نرمی تھی، ایک وعدہ بھی۔ اس نے اپنا سر زین کے کندھے پر رکھ دیا، اور پہلی بار اسے لگا کہ وہ کہیں بھاگ نہیں رہی، بلکہ اپنے ہی گھر واپس آ گئی ہے۔ باہر آسمان پر بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے تھے، جیسے رات بھی ان کے حق میں فیصلہ سنا رہی ہو۔ اس لمحے نہ ماضی کی تلخیاں اہم تھیں، نہ مستقبل کی بے یقینی، بس ایک حال تھا جس میں دو دل ایک دوسرے کے قریب تھے، اتنے قریب کہ الفاظ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور شاید یہی محبت کی اصل خوبصورتی تھی کہ وہ شور میں نہیں، بلکہ خاموشی میں اپنی مکمل کہانی سناتی ہے۔